آج کربلا کی سیدہ زینب کے بیٹے اونے و محمد کی قربانی شہادت کی تاریخ، ان کی شہادت کے بارے میں بیان کروں گا۔ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ پوری سال انسان یزید کا نام لینا پسند نہیں کرتا، یزید نام تو گالی سے بدتر بن گیا ہے۔ لوگ گالیاں دے دیتے ہیں مگر یزید کا نام لینا نہیں چاہتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں واپس آئے، بی بی شہربانو اپنی چادر کے دامن سے علی اصغر کو ہوا دے رہی تھی۔ علی اصغر پیاس کی وجہ سے کبھی روتے کبھی چلاتے تو سیدہ زینب اپنی چادروں سے اور شہربانو ہوا دیتی رہی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لال نے اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب سے فرمایا، بہن زینب اٹھو اور بھائی حسن کی کمان دو، نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی دستار دو اور بابا علی کی تلوار دو اور جی بھر کے اپنے بھائی کی صورت دیکھ لو، پھر نظر نہیں آئے گی یہ جو جانے والا ہے۔ بہن زینب جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ زینب کے ارادے کچھ اور تھے۔ سیدہ زینب کہنے لگی کہ بھیا حسین، کربلا میں بڑی مصیبت آ چکی ہے، بہت پریشانی ہے، ہر طرح سے تکلیف ہے۔ نانا جان سے میں نے سنا تھا کہ بیٹی زینب اگر مصیبت آ جائے تو صدقہ دینے سے مصیبت ٹل جاتی ہے، صدقہ دینے سے مصیبت ٹل جاتی ہے، خدا اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور مصیبت کیا آ سکتی ہے کہ ہمارے خیمے سے جو شخص جاتا، جو میرا بھائی جاتا، میرا بھتیجا جاتا، شہید ہو جاتا، ظالم کو رحم تک نہ آتا، تلوار ان کی گردن پہ مار دیتے، ان کا جسم تڑپتا، مگر وہ کیسے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ قیامت کے دن ان کی گریبان میں پکڑوں گی اور کہوں گی، نانا یہ آپ کے گھر والوں کی قاتل ہے، اللہ کی قسم میرے نانا جان تمہیں معاف نہیں فرمائیں گے، تمہیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد امام علی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، میری بہن، نانا پاک کی حدیث تو صحیح ہے، صدقہ بلا کو ٹال دیتی ہے، صدقہ مصیبت کو ٹال دیتی ہے، مگر یہ کربلا کی زمین ہے، یہاں کس چیز کا صدقہ دیا جائے گا؟ نہ تو پانی ہے، نہ تو کچھ کھانے کا سامان ہے۔ سیدہ زینب نے کہا، بھائی یہ بات ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹے کی صدقہ دینا چاہتی ہوں، میں اونے محمد کی صدقہ دینا چاہتی ہوں۔ امام حسین نے فرمایا، بہن زینب یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو بہن زینب نے التجا کی، بھیا حسین آج صدقہ کے لیے پانی کے مسکیجوں کی ضرورت نہیں ہے، آج صدقہ دینے کے لیے میرے دونوں بچے اون و محمد تو حاضر ہیں، اور یہ دیکھو یہ دونوں ناموس اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے بے قرار ہیں، اور میں جدھر جاتی ہوں میرے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں، اماں جان ہمیں ماموں جان سے میدان میں جانے کی اجازت دے دو،
شہزادے کونین کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور فرمایا بہن کس منہ سے تیری بچوں کی اجازت دوں، میں اپنی خاطر اپنی بہن کو بے اولاد نہیں کر سکتا۔ سیدہ زینب نے پھر دامنے پھیلا دیا اور عرض کی آقا وہ بہن کتنی خوش نصیب ہے جس کی اولاد اپنے بھائی پر نثار ہو جائے، اور مجھے تو افسوس ہے کہ میرے 2 ہی بچے ہیں، اگر 1000 بھی ہوتے تو آج نانا پاک کی شریعت کی لاز رکھنے کی خاطر قربان کر کے فخر محسوس کرتی۔ یا حسین بہن کی سوال کو رد نہ کرو، وہ دیکھو دونوں شوق شہادت میں کتنے بےتاب ہیں۔ یا حسین آج اگر باپ ہوتے تو ان بچوں کی طرف سے سفارش کرتے، اگر ان کے دادا ہوتے، ان کی دادی ہوتی، ان کے نانا ہوتے ضرور کہتے، مگر آج کوئی نہیں ہے۔ ان کی ماں زینب اپنے بھائی سے کہتی ہے بھائی حسین میرے بچوں کو جانے دیجئے کربلا میں، اپنے بھانجوں کو جانے دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بہن زینب ایسی گفتگو نہ کریں، زینب اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ اور اپنے بچوں سے کہو کہ وہ خیمے میں جا کر آرام کرے، آج ماموں کے پاس موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور میں اپنی بہن کی عمر بھر کی کمائی کو لٹانا نہیں چاہتا۔ بہن زینب نے پھر پاؤں پکڑ لیے اور پھر دستے سوال بڑھا دیا کہ بھائی حسین سخی باپ کے بیٹے ہو، سخی ماں کے لختے جگر ہو، سخی نانا کے نواسے ہو، بہن کاشائے گدئی میں، بہن کی جھولی میں، بہن کی دامن میں بھی خیرات ڈال دو، ورنہ میں قیامت کے دن نانا مصطفیٰ کو کیا جواب دوں گی، باپ علی کو کون سا منہ دکھاؤں گی، اور ماں فاطمہ کے پاس کس طرح جاؤں گی۔ اور یا امام حسین آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ میرے بچے اگرچہ 9-10 سال کے ہیں مگر علی کی شجاعت پر حرف نہیں آنے دیں گے اور جائیں گے بڑے بہادری سے لڑیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ گفتگو سننے کے بعد امام حسین اجازت دے دیتے ہیں۔ اجازت دینے کے بعد سیدہ پاک دونوں بچوں کو خیمے میں لے آئی، اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنائی، آنکھوں میں سرما لگایا، زلفیں سواری اور مٹی سے تیمم کروایا۔ بی بی شہر بانو نے پوچھا زینب کیا کر رہی ہیں؟ جواب دیا بچوں کو دولہا بنا رہی ہوں، یہ ارمان تھا جو پورا ہو گیا ہے۔ پھر چھوٹے چھوٹے ہتھیار جسم پر لگائے اور فرمایا بیٹو جس سینے سے دودھ پیا ہے ایک بار اسی سینے سے لگ جاؤ، اور وہ محمد ماں کی کلیجے سے لپٹ گئے۔ ماں نے اپنے سینے سے دبوچ لیا، ماں نے بوسے لیے، کبھی پیشانی چومی، کبھی اونٹوں کو چوما، آنکھیں اشکبار تھی، زبان خاموش۔ فرشتے تڑپ اٹھے اور حوریں چلا پڑی، اور خدا نے فرمایا جبرائیل زینب کے حوصلے کو دیکھو، سیدہ کا صبر دیکھو، اور ماں کے عزم دیکھو۔ اگر مجھے سیدوں کا امتحان مقصود نہ ہو تو قیامت تک زینب کا یہ جو بیٹے ہیں قسم خدا کی میں ذبح ہونے نہ دیتا، قربان ہونے نہ دیتا۔ سیدہ نے فرمایا بیٹو میں خوش ہوں کہ تم جیسے فرما بردار غازی ہو اور جانشار بچے میرے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، اور یاد رکھو اگر عمرو بن سعد پوچھے کہ تم کون ہو تو یہ نہ کہنا کہ ہم زینب کے بیٹے ہیں، یہ مت کہنا، ہرگز نہ کہنا بیٹا، بلکہ یہ کہہ دینا ہم امام حسین کے غلام ہیں۔ خبردار میرا نانا میرے نام زبان پر نہ آئے، علی کی شجاعت کا دھبا نہ لگنے دینا، فاطمہ کی چادر کو داغدار نہ کرنا، اور نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی آن کو رسوا نہ ہونے دینا۔ بیٹو تمہاری اس اطاعت گزاری پر زمانہ فکر کرے گا، تمہاری اس جانشاری پر دنیا ناز کرے گی، اور تمہاری اس قربانی پر مسلمان جھومیں گے، علی خوش ہوں گے، مصطفیٰ علیہ السلام فکر کریں گے، اور فاطمہ صدقے جائیں گی، اور نانا مصطفیٰ علیہ
السلام سے حوض کوثر کے پیالے پیو گے۔ جس وقت بچوں نے خیمے کی دروازے پر آخری بار سلام کیے، سروں کو جھکایا، تو اس وقت خدا ہی جانتا ہے کہ سیدہ زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اور پھر بیٹوں کو یہ کہتے ہوئے رخصت کیا کہ دنیا کی مائیں تو اپنے بچوں کو رخصت کرتے وقت دعائیں دیتی ہیں کہ زندہ جاؤ اور زندہ آؤ، مگر تمہاری ماں یہ دعا کرتی ہے کہ زندہ جاؤ اور شہید ہو کے آؤ، اور سر لے کر جاؤ، سر کٹوا کے آؤ۔ یہ پھر کہہ کر وداع کر دیا، الوداع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سیدہ زینب کا دل ہے، دل۔ سیدہ زینب اسلام کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی پیش کر رہی ہیں اور کہتی، نانا جان، آقا حسین، ماں فاطمہ، میری بچوں کی شہادت کو قبول کر لینا۔ اللہ کی قسم، جانتے ہو دونوں بچے کربلا کی میدان میں پہنچے ہیں، ابھی بچے پھول تھے، اسلام کے لیے کھلتے ہوئے پھول تھے۔ وہ بچوں کے چہرے کتنی نورانیت چہرے تھی، وہ بچوں کے چہرے پر کتنی چمک تھی۔ اللہ کی قسم، بچے مسکراتے ہوئے جا رہے تھے۔ عمرو بن سعد دیکھتے ہی پکارا کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تم زینب کے بیٹے اور حسین کے بھانجے ہو، مگر ماں خدا معلوم تمہاری بھولی بھالی صورتیں دیکھ کر مجھے رحم کیوں آ گیا۔ آؤ اب بھی میری طرف آ جاؤ تو تمہیں پانی کی مسکیزیں بھی مل سکتے ہیں اور دنیا کی ہر نعمت بھی مل سکتی ہے۔ عمرو بن سعد کی اس گستاخی سے عون و محمد تڑپے، جواب دیا کہ اے ظالم، جھوٹ نہ بک، ہم ہرگز بی بی زینب کے بیٹے نہیں ہیں اور نہ ہی حضرت امام حسین کے بھانجے ہیں، ہم تو امام حسین کے غلام ہیں، ہم تو امام حسین کے غلام ہیں، اور ہماری ماں تو فاطمہ کی کنیز ہے اور علی کی خادمہ ہے۔ اور اے ملعون، جب تجھے نواسے رسول اور جگر گوشے بطول پر رحم نہیں آیا تو ہم پر کیا رحم آئے گا؟ اور ہم تیرے پانی کی مسکیزوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو حوض کوثر کے مالک ہیں، اور ہماری ماں نے ہمیں زندہ واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا، ہم تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دیکھ، کفن ہمارے لیے، کفن ہمارے سروں پر ہے اور ہم کفن باندھ کر آئے ہیں، اس لیے ہم زندہ واپس نہیں جانا چاہتے، ہم قربان ہو کر اپنے نانا محمد رسول اللہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بچوں کی بات سن کر یزیدیوں میں کوہرام مچ گیا، یزیدی دہل جاتے ہیں۔ جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ دونوں بچے کہتے ہیں، یزید کی غیر اسلامی حکومت کے جال سے نکل کر تو ہماری طرف آ جا، عمرو بن سعد آ جا تو ہم تیری شفاعت کریں گے، تجھے جنت دیں گے اور آب کوثر کا جام پلائیں گے۔ مگر عمرو بن سعد، اللہ کی طرف سے اسے توفیق نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے اسے ہدایت نہیں ہوا، اس لیے وہ مسلمان ہونا نہیں چاہتا تھا، وہ جنت میں نہیں جانا چاہتا تھا، وہ یزیدیوں کے پیسے میں گمراہ ہو چکا تھا، اور گمراہی کی سبب کی وجہ سے آج یزیدی میں وہ بھی رہا اور جہنمی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر عون و محمد کی نعروں سے زمین کربلا ہل گئی۔ عون دائیں جانب سے اور محمد بائیں جانب سے حملہ کیا، چھوٹی چھوٹی تلواریں لشکر یزید پر چمکی، ہلکے ہلکے نیزے ہوا میں لہرائے۔ اللہ اکبر۔ اور محمد ایسی تلوار چلا رہے تھے کہ یزیدی جو مقابلے میں آتے فی نارے جہنم ہو جاتے، سب کے سب کٹ کر مارے جاتے۔ اللہ اکبر۔ یزیدیوں میں کوہرام مچ گیا، ارے انہیں روکا جائے، 3 دن کے بعد بھی پیاسے ہیں، یہ 3 دن سے پیاسے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی تلوار ایسی چلتی، ایسا لگتا ہے کھا پی کر یہ آئے ہیں۔ اگر ان سے مقابلہ کرنا ہے تو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیروں کی برسات کرنی ہوگی۔ جانتے ہو عمرو بن سعد نے آواز حسین، جانتے ہو اتنے میں جب آواز دی، اور اس وقت کی بھی یہ گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ خود ہی دونوں لشکر میں چلے گئے اور دونوں کو تہ تک کرتے ہوئے عمرو بن سعد کے سر پر پہنچ گئے دونوں بچے۔ عون اور محمد جیسی کی تلوار اٹھائے عمرو بن سعد کو مارنے کے لیے اور بولے کہ ہم نے اپنی ماں سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، قریب تھا کہ وار کر کے
اس کا خاتمہ کر دیتے کہ نیزوں اور تلواروں کی بوچھار ہونے لگی، زخمی کر دیا، چھوٹے کے سینے پر تیر لگا، وہ بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے۔ بڑا اس کے سینے سے تیر نکالنے کے لیے جھکا، دشمن نے تلوار مار دی، دونوں بھائی اکٹھے تڑپنے لگے۔ عمرو بن سعد نے آواز دی، حسین اپنے بھانجوں کی لاش بھی لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے آواز سنی تو سجدے میں گر گئی اور بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کی قربانی قبول کر لی۔ ادھر سیدہ نے سجدے سے سر اٹھایا اور ادھر امام پاک نے اور محمد کی لاشوں کو بہن کی جھولی میں ڈال دیا اور فرمایا، زینب تیرے بچے قربان ہو گئے۔ حضرت سیدہ زینب نے بچوں کی لاشوں کو دیکھا، کبھی پیشانی چومتی، کبھی باہیں جھومتی اور کہتی، دیکھو بھیا حسین، ظالموں کو ترس تک نہیں آیا، میرے بیٹوں کو قربان کر دیا۔ اور پھر حضرت امام حسین، حضرت عباس نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا، نہ غسل تھا اور نہ کفن، نہ کوئی چارپائی تھی، نہ کوئی ساتھ جانے والا، اور ان کو عباس نے اور محمد کو نواسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پر اٹھایا اور انہیں خون میں لتھڑے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ کر دفن کرنے کے لیے چلے۔ خیموں میں کوہرام مچ گیا، تمام کی چیخ نکل گئی۔ سیدہ نے عرض کی، یا حسین ذرا